نوجوان ہندوؤں کی بستی سے گزرا، اللہ کی شان کہ وہ ہولی تہوار کا دن تھا۔ ہندوؤں کا ایک مخصوص دن ہے جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ ہولی تہوار اسے کہتے ہیں، جس طرح ہمارے عید کے ایام ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے تھے۔ وہ نوجوان اس بستی سے گزرا اور یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا۔ جب بستی کو کراس کر لیا، اس نے بستی کے باہر دیکھا کہ ایک گدھا بندھا ہوا ہے۔ گدھے کو دیکھا، اس کے منہ میں پان تھا اور پان چباتا ہوا آ رہا تھا۔ بستی سے باہر نکل کے گدھے کے قریب آیا، اس گدھے پر پان والا تھوک ڈالا اور کہا کہ گدھے دوست، کیوں نہ تو اور میں بھی ہولی تہوار منا لیں۔ بس مزاح میں یہ بات کہی اور تھوک پھینکا، اس کے بعد آگے چلا گیا۔ اللہ کی شان بڑے عرصے تک یہ رہا اور بڑی اس نے نیکی کی زندگی گزاری۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب کے اندر ملا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم تو بڑے نیک تھے، بڑے شریف نوجوان تھے۔ تو یہ رو پڑا اور رو کر کے کہنے لگا کہ میری شرافت ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی اور اللہ رب العزت کی دربار میں ناکام ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں اللہ رب العزت کی دربار میں پہنچا تو حق جل شانہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تجھ تک میرے محبوب کا یہ فرمان نہیں پہنچا تھا کہ جو بندہ جس قوم کی نقل اور مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا؟ میں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ضرور مجھ تک یہ آپ کے محبوب کا فرمان پہنچا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر تو نے گدھے پر تھوک ڈال کر ہولی تہوار والوں کی نقل کیوں اختیار کی؟ تیری اس حرکت کی وجہ سے ہم تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برے لوگوں کی نقل اختیار کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جاتا ہے، بندہ اللہ رب العزت کا مجرم بن جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے تھے، اور ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ صحابہ کرام سنتوں پر عمل کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے، اور ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام سے کوئی پوچھتا، بھئی یہ تم کیا کرتے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم سے کوئی پوچھ، یار تم نے یہ نماز کے بعد یہ بھی پڑھنا تھا، یہ سنن ادا کرنے تھے، تو جواب ہی ہوتا ہے نہیں یار سنت ہی ہے، کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ہے تو سنت، لیکن جس انداز میں حقارت کے انداز میں سنت تو کہہ رہا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ تو اسلام سے بھی خارج نہ ہو جائے۔ اتنی تبدیلی آ چکی صحابہ کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں۔ صحابہ دیوانے تھے۔ اگر صحابہ کرام کی مثالیں دیکھنا شروع کر دیں، صحابہ پیغمبر کی سنت، اس سنت پہ بھی عمل کرتے تھے جو سنت عبادت تھی، اور اس سنت پہ بھی عمل کرتے تھے جو سنت عادت تھی۔ بلکہ میں اکثر اس سے بڑھ کر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، صحابہ تو ایسے دیوانے تھے کہ صحابہ نے جو پیغمبر سے اتفاقی طور پر کوئی عمل سرزد ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے پیغمبر سے ہو گیا، تو صحابہ نے اس کی بھی اتباع کی۔ مثال کے طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے زمانہ خلافت میں ایک راستے سے گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے ٹھوکر کھائی، زمین پہ جا گرے، پیشانی مبارک زمین پہ جا کے ٹکرائی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ جو ساتھ چل رہے تھے انہوں نے نیچے دیکھا کہ حضرت نہ تو یہاں پر کوئی گڑھا ہے، نہ کوئی پتھر جس سے ٹھوکر کھا کے گرنے کا امکان ہو، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ جان بوجھ کر کے گرے ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، کمال کی محبت تھی صحابہ کی امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ہاں میں جان بوجھ کے گرا ہوں۔ انہیں حیرانگی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ اسی راستے سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، پڑی تھی جس سے اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے تھے۔
اس دن سے لے کر آج تک جب بھی میں اس راستے سے گزرتا ہوں جان بوجھ کے ٹھوکر کا بہانہ کر کے گر جاتا ہوں تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے۔ اب یہ کوئی ایسی سنت نہیں تھی کہ اگر اس پہ عمل نہ کرتے تو گناہگار ہو جاتے، نہ، اختیار تھا، بلکہ ضروری ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کا عشق تو دیکھو، وہ کیسے عاشق تھے، وہ کتنی محبت کرنے والے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا جب باپ ایسا ہو تو پھر اولاد بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے جید قسم کے عالم بھی تھے، صحابہ رسول بھی تھے، بڑے غضب کے عالم دین تھے، اکثر تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایک جگہ پہ شاگردوں سے فرمایا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ۔ شاگردوں نے محسوس کر لیا کہ شاید حضرت کو رفع حاجت کی ضرورت ہے، اب رڑے میں صاف جگہ پہ کھڑے ہیں، یوں دائیں اشارہ کیا، بائیں اشارہ کیا، آگے اور پیچھے اشارہ کیا، اور اس انداز میں بیٹھ گئے جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اب شاگرد بڑے حیران، نہ کوئی آڑ کی چیز، حضرت ایسے ہی بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کھڑے ہوئے، اپنے شاگردوں کو بلایا۔ اب وہ شرم محسوس کر رہے ہیں، بھئی حضرت جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ ابھی رفع حاجت کی، اسی جگہ پہ کھڑے اور ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب استاد کا اصرار بڑھا تو شاگرد مجبور ناچار آنا پڑا۔ انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ حضرت نے کوئی رفع حاجت نہیں کی۔ اب ذہن میں آئی یہ اشارے کس چیز کے تھے؟ انہوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اسی راستے سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا بھئی ایک طرف ہو جاؤ، ہم ایک طرف ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دائیں بائیں آگے پیچھے اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے، درختوں نے باڑ بنا لی۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر رفع حاجت کی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک جب بھی میں اس جگہ سے گزرتا ہوں اللہ کے نبی کی اس ادا کو زندہ کر کے گزرتا ہوں۔ اب یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہوتا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ امام الانبیاء کی سنتوں کے کتنے دیوانے تھے۔ جو اس عمل پر عمل کر رہے تھے وہ سنت عادت اور سنت عبادت پہ کتنا عمل کرتے ہوں گے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے جو مؤذن تھے، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے ان کے بال بہت لمبے تھے، بہت لمبے بال تھے اور زمین پر لگتے، جب بیٹھتے تھے تو زمین پر لگتے تھے، اتنے بالوں کے اندر لمبا پن تھا، اور یہ آخر تک زندہ رہے، یعنی آخری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے تابعین اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی ان کو سمجھاتے ہیں اپنے بال کٹوا، لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کو آتے ہیں اور یہ بالوں کا بے ڈھنگا پن عجیب لگتا ہے، آپ بالوں کو کٹوا دیں۔ تو جب ان کو کہا گیا تو یہ رو پڑے اور فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں جب میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں پکڑوایا تھا، بچے تھے، جب مجھے پکڑ کر کے لایا گیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب پڑھ اذان۔ میں نے جب اللہ کے نبی کے سامنے اذان پڑھی تھی میرے اندر ایمان گھس گیا تھا، اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، جن بالوں پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا میں ان بالوں کو کس طرح کٹوا دوں؟ اتنا عشق، اتنی محبت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس کی اس امت پہ بڑے احسانات ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایک اور ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، بڑے غیر معروف سے صحابی ہیں، بالکل زندگی کے آخری حصے میں اللہ کے نبی کی انہوں نے زیارت کی اور صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا۔ ان کی عادت یہ تھی یہ اپنا گربان ہر وقت کھلا رکھتے تھے، ہر وقت ان کا گربان کھلا رہتا تھا، اور یہ بالکل آخر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کچھ تابعین بزرگ جید علماء ان کے پاس آئے اور آ کر کے کہا حضرت آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، ساری دنیا کے ولی غوث قطب ابدال مل کے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ آپ نے علم دین اتنا حاصل نہیں کیا، عالم نہیں ہے، یہ گربان بند رکھا کریں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی آپ بھی جانتے ہیں ہر وقت گربان کھلا ہو، کیا سردی کیا گرمی، ہر وقت گربان کھلا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا گربان بند رکھا کریں، لوگ دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں اور یہ بے ڈھنگا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے
اور فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف ایک مرتبہ کی تھی، اور جب میں مدینہ منورہ میں گیا تھا گرمیوں کا موسم تھا، اللہ کے نبی نے اپنا گربان کھولا ہوا تھا۔ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا گربان کھلا ہوا، میں کس طرح بند کر دوں؟ کیا سردی کیا گرمی، گربان کبھی بند نہیں کیا۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہوتے تھے، رات کے وقت نیند ہوتی تھی، رات کے کسی حصے میں ہماری آنکھ کھلتی تو ہمیں اللہ کے نبی کی یاد آتی، ہمیں اللہ کے نبی یاد آتے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آتے۔ پتہ ہوتا آج اللہ کے نبی اپنی فلاں بیوی کے گھر میں ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے گھر کی در و دیوار کو تکتے رہتے تھے کہ ہمارا محبوب یہاں پر سویا ہوا ہے۔ جب دل کو کچھ تسلی ہو جاتی پھر گھر جا کے سو جاتے۔ بعض اوقات 3 مرتبہ ایک رات میں ہمیں اٹھ کر آنا پڑتا تھا۔ اتنے عاشق تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے حبشی، ان کے بال گنگریالے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ اس طرح پھروایا ہے سر مبارک پر، 3 مرتبہ بال کتروائے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں، یہاں تک زلفیں آئی، سفر پیش آیا یہاں تک آ گئی، پھر سفر پیش آیا لمبا، یہاں تک زلفیں آ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یوں درمیان میں مانگ نکالا کرتے تھے، یوں درمیان سے بالوں کو بہایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے پگڑی اتار کے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، کیا عجیب وہ ماحول ہوتا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہم سب کو جنت میں وہ ماحول نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی اس ادا کو دیکھ کر صحابہ کرام پھر اسی طرح اپنے بال بنایا کرتے تھے۔ عاشق جو تھے ہر معاملے میں وہ اتباع کرتے تھے۔ تو صحابی جو حبشی ہیں، اب حبشی لوگوں کے بال گنگریالے ہوتے ہیں، وہ درمیان میں ان کی مانگ نہیں نکلتی، تو وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ایک دن بیٹھا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، آگ سیک رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، انہوں نے اپنے خنجر کو آگ کے اندر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں جب دیکھا کہ صحابہ میری طرف متوجہ نہیں ہیں، جلدی سے اس خنجر کو نکالا اور یوں اپنے سر پر مار دیا، خون کا فوارہ نکلا۔ صحابہ کرام نے جلدی سے بھائی کیا ہو گیا تجھے، تمہاری عقل ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ بالکل خاموش۔ جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، جلنے کے بعد خون بڑی جلدی رک جاتا ہے، خون بھی رک گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا بھی یہ تم نے کیوں کیا؟ تو رو پڑا، کہنے لگا کہ میں تم سب کو دیکھتا ہوں، تم اللہ کے نبی کی طرح اپنے بالوں کو بہاتے ہو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میرے بال بھی میری مرضی کے مطابق دائیں بائیں ہو پاتے تو میں بھی بال اسی طرح بہاتا۔ زخم تو ختم ہو جائے گا، اب قیامت تک درمیان میں اللہ کے نبی کی طرح تو لگوں گا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی اتباع کرنے والے تھے۔ اب میں اور آپ ذرا اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کتنی محبت کرنے والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی زیادہ جو بعد میں امتی پیدا ہونے والے تھے ان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، آپ سے وسلم پیدا ہوئے، روایات میں آتا ہے اگرچہ وہ ضعیف لیکن روایات تو ہے نا، روایات میں آتا ہے آپ سے وسلم فوراً پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، سجدے سے جب سر مبارک اٹھایا، اما آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم صلی امتی، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اس وقت بھی یہی حالت تھی۔ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، جبرائیل آئے کہ اللہ ملاقات چاہتے ہیں، میری امت کا کیا بنے گا، اس تفصیل میں جائے بغیر جب کہا ٹھیک ہے اسرائیل کو بلاؤ اور روح نکالے، تو اسرائیل علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے موت کا شکنجہ کسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ تکلیف کیسی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سکرات الموت ہے، موت کی سختی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھو یہاں پر بھی
مجھے اور آپ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ آپ سے فرمایا کیا میرے امتیوں کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، ان کو کچھ زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک کر معصوم بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگے، اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میں آج کل اس ربیع الاول میں یہ جملہ بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو، بڑے تو بڑے ہیں، نوجوانوں کو کہ نوجوانوں اگر یہ جملہ آپ سن لیں اور اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کی اتباع میں نہ آئے تو بڑی شرم والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جبرائیل اللہ رب العزت سے کہو کہ آج کے دن سے لے کے قیامت تک میرے جتنے امتیوں نے پیدا ہونا ہے ان سب کی موت کی تکلیف مجھ پر مسلط کر دو اور میری امت کو کچھ نہ ہو۔ اس قدر محبت کرنے والا نبی، اس قدر پیار کرنے والا نبی، ہم نے اس نبی کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ آخری بات، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے غالباً اصلاحی خطبات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ غالباً کا لفظ مجھے پورا یاد نہیں پڑ رہا، بہرحال ہے انہی کی کسی کتاب میں، کہ سعودی عرب میں ایک بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے، جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی کو ہدیہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس بندے نے یہ خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان مبارک کھلا ہوا ہے اور یہاں پر گربان کے سامنے زخموں کے نشانات ہیں، جس طرح بلیڈ کے ذریعے سے یہاں پر زخم کیے ہوئے ہوں، چہرہ مبارک سرخ ہے جس طرح کوئی بندہ شدت کی تکلیف میں ہو، یہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس اللہ والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تکلیف کیسی اور یہ زخم کیسے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے امتی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کام کو بھی کرنے لگتے ہیں اور اس کام کے کرنے میں میری سنتوں کو اختیار کرنے کی بجائے غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا ایک ایک عمل خنجر کی طرح مجھ محمد کے سینے پہ آ کے لگتا ہے۔ جامعہ خیر المدارس کے ہمارے استاذ تھے مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا اپنی شادیوں پر ڈھول نہ بجانا، اور ان کا یہ جملہ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے موقع پر یہ جو ڈھول پر لاٹھی پڑتی ہے نا، یہ لاٹھی ڈھول کی چمڑی پر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ پڑتی۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر اور عموماً تمام حضرات سے یہ التماس کروں گا کہ بہت ہو گئی، ہم اپنے نافرمانی کی طرف بڑھتے ہوئے ان قدموں کو اب روک لیں۔ ہم اس دنیا کے اندر بہت کم وقت لے کر کے آئے ہیں، اور میں خاص طور پر آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ حضرات واپس آئیں اور ایک نیکی اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ عموماً حضرات احباب یہ کہتے ہیں کہ بتیری کرتے ہیں لیکن دل تو بدلی ہوتا نہیں، کیونکہ میں خانقاہی بندہ بھی ہوں۔ تھوڑی سی بات میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ایک پہلو خانقاہی نظام کا بھی ہے۔ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہتا ہوں، کوئی آدمی آپ کا جس اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے شیخ سے کہیں کہ حضرت ہمارے اسباق شروع کرو۔ آپ اسباق شروع کریں گے، اللہ کی قسم پھر آپ گناہ کی زندگی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اور نہیں جا سکیں گے، پھر کوشش کے باوجود آپ نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں یہ توجہ یہ کیا ہوتی ہے، توجہ کے ذریعے سے کیا ہونے والا ہے؟ یاد رکھیے کہ توجہات سے امام الانبیاء، توجہ کا یہ عمل امام الانبیاء سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر فرمایا اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر فرمایا اقرا، حضور پڑھنے لگے۔ ابھی جو محبوب فرما رہے تھے ما انا بقاری، اب پڑھ رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ باطنی توجہ تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے امام الانبیاء اور جبرائیل علیہ السلام کے اتصال سے منتقل ہوا۔
کئی حضرات کہتے ہیں مشائخ و خانقاہوں میں اللہ اللہ اللہ، اس کی ضربیں لگاتے ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ واقعہ، اللہ کے نبی سو رہے ہیں ایک جگہ پر، آپ سے وسلم سوئے ہوئے ہیں، ایک غیر مسلم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آہستہ آہستہ آیا، آپ سے وسلم کی تلوار پڑی تھی، تلوار کو اٹھایا، آپ کی گردن مبارک پر تلوار رکھ کے کہا کہ اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے وسلم بیدار ہوئے بالکل مطمئن، ہم وہ کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ صرف یہی جملہ فرمایا، اللہ۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار زمین پر گر گئی۔ یہی ہے وہ اللہ جو مشائخ اپنے قلب سے نکال کر لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے بڑے اثرات ہیں، اور یہ ساری خانقاہ کی ایک ایک بات پیغمبر کے فرمان سے اور اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، میں ایمان میں بھی داخل ہو گیا، لیکن مجھے اجازت دے دیجئے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے نصیحت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا پنجہ مبارک اس کے سینے پر رکھا، اور سینے پر رکھ کر فرمایا اللہ اللہ اللہم اغفر لہ۔ آپ نے یہ ہاتھ مبارک اٹھایا۔ وہ صحابہ ہماری طرح نہیں تھے۔ اب دیکھیں نا، میں اور آپ یہ بات اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتے، آج کا کوئی مرید پیر کو اتنی بات کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ ہر بات میں کھڑے تھے، ان کے اندر کھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ صاحب آگے کہہ دی یا رسول اللہ میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی یہ فرمایا، جو ہی آپ نے ہاتھ مبارک واپس کیے تو کہنے لگا یا رسول اللہ اب مجھے کسی گناہ سے اتنی نفرت نہیں جتنی زنا کے گناہ سے نفرت ہے۔ یہ فوراً تبدیلی کہاں سے آئی؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا ہاتھ مبارک رکھ کر اس کا لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا کو جاری کر دیا تھا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ اور یہ ہوتا ہے، بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم کامل مومن اگر بننا چاہتے ہیں تو خانقاہوں سے جڑیں۔ اچھا کچھ حضرات کہتے ہیں اور بھائی پہلے دور میں تھا، حضرت جنید بغدادی تھے، حضرت بایزید بستامی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اب اس طرح کے اللہ والے تو ہیں نہیں، ہم کن کے ساتھ جڑیں؟ یاد رکھو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، کہ صلحاء کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اور یہ قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک۔ معصوم بچے کو باپ کہے بیٹا روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو تاکہ تمہاری صحت بنے، اور دودھ خرید کر کے نہ دے، ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر باپ کہے گا نا کہ روزانہ دودھ پیا کرو تو دودھ کا انتظام بھی کر کے دے گا۔ میرا اللہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے تو انتظام بھی وہ کیے ہوئے۔ ہاں شیطان کے حملے مختلف ہوتے ہیں، مختلف انداز میں شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو ہم خانقاہوں کے ساتھ جڑیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑیں۔ اور حضرت نے یہ جو یہاں پر مجلس ذکر کا اہتمام کیا ہے، اس میں ہمیشہ جڑا کریں، اس میں بھی